عبد الرحمان تو بار بھائی بار میرے کیوں رام لیلا سنا رہے ہو ہمیں؟ کیوں رام لیلا سنا رہے ہو؟ سیدھا جواب دو. سٹوریاں سنا رہے ہوتی، یوں بنتا نہیں تھا، ہونا یوں تھا نا. یہ کیا کر رہے ہو بھائی میرے؟ کیا رام لیلا چل رہی ہے یہاں پہ؟ صحابہ نے کہا رسول برا رہے ہیں، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یقینا رسول کے لیے کہنا کہ اس طرح کے الفاظ بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج آپ کے میں والد صاحب کو کہوں کہ آپ کے والد صاحب، میں 100 دفعہ معذرت کرتا ہوں کہ وہ بکواس کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یقینا مجھے برا لگے گا. تو رسول کے لیے تو آپ کو برا نہیں لگ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کفر ظاہر کر دیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات انہوں نے چاہ رہے تھے کہ نہ کرو، اور حضرت علی کا مجھے نہیں پتہ اصل میں ممکن ہے یہ اعتراض آپ نے اس کو رد کیا ہو پہلے اسی سٹریم میں، لیکن بات دوبارہ بتا دیجیے گا. وہ یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے کہ رسول نے فرمایا کہ تم قلم دوات لے کر آؤ، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ بیمار ہیں، تو اصل میں نروس سے پہلی دفعہ کبھی سٹریم میں ہے، نہیں کوئی بات تو نہیں، آپ کی اچھا تحقیقات میں اضافہ یہ اس وجہ سے ان کا کفر ظاہر ہو گیا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرا نام مٹا دو، تو خواہ آپ جتنا مرضی کہیں کہ عزت اور اس کی وجہ سے، دیکھیں جو علت ہے نا، علت دونوں میں ایک ہی ہے کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کفر ظاہر ہوا، تو دوسرے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نعوذ باللہ ہم کیوں نہ یہ حکم لگائیں، خیبر کی طرف، وہ کیا اسے کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ کی طرف شہر ہے. علت چونکہ وہ ایک ہی ہے کہ چونکہ حضور نے یہ کہا اس لیے اس کا کفر ظاہر ہو گیا. تو جب حضور نے عبد الرحمان صاحب، وہ جو حضرت علی نے صلح حدیبیہ میں نہیں لکھا، یہ کس کی روایت ہے؟ ہمارے ہاں روایت ہے بالکل. تو پھر آپ اپنی روایتوں کے مطابق آپ حکم لگائیں گے یا ہم حکم لگائیں گے بیٹھ کے حضرت علی؟ وہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ سنیے گا میری بات، کہ آپ اپنی کتاب کی روایت ہمارے لیے دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. سینس نہیں بنتی نا. اچھا چلے، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بالکل یہ روایت موجود ہے، اور ہم اس وجہ سے حکم نہیں لگاتے. دوسرا پھر عبد الرحمان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، صلح حدیبیہ میں جب مولا علی نے نہیں لکھا، رسول اللہ نے وہاں پر کسی کو کہا قوموا عنی، یا کوئی ریاکشن دیا وہاں پر حضرت علی کے خلاف جیسے کرتاس میں دیا؟ اس سے بڑا کام کیا. اگلا ایک اور قدم آگے بڑھیں، ایک اور قدم آگے بڑھیں. جیسے جی ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لوں پھر آپ. کرتاس میں تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مصیبت اور بہت بڑی مصیبت. وہ کون سی مصیبت تھی کہ جو رسول اور اس لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی؟ تو کیا اس طرح کا ریاکشن کسی صحابی کا حدیبیہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یا رسول کا جس طرح وہاں پہ قوموا عنی اور پھر رسول نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میری یہ والی حالت بہتر ہے بنسبت اس حالت کے جس کی طرف تم مجھے لے جانا چاہتے ہو؟ تو کیا ہمیں اس طرح کا کوئی ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، پہلی دو باتیں تھی. پہلی بات کہ ہمارے ہاں روایت ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی وجہ سے حضرت علی پہ حکم نہیں لگاتے، حالانکہ علت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں کہ یہ کرنا، اس کرنے کی وجہ سے آپ کی جانب سے کفر حضرت عمر کا ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، کفر ظاہر ہوا، تو یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے بہرحال آپ نے انہوں کو حضرت عمر کو کفر اور وہی مقدسات کی توہین اور امام خمینی کا حوالہ اور ان کا کفر ظاہر ہو گیا، اور گویا کے کافر. بہرحال جو دوسری بات ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی نے عزت، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا تھا، میرے خیال سے سہیل تھا شاید، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، سہیل کہہ رہا تھا کہ تم کرو اس کو. تو حضرت علی نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ خدا کے رسول کو، کہ عبد خدا الرحمان کے صاحب میرا یہ رسول، سوال نہیں تھا. عبد الرحمان صاحب میرا یہ سوال نہیں تھا، میں علت نہیں پوچھ رہا آپ سے. دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ریاکشن بتائیں مجھے، آپ مجھے ریاکشن پوائنٹ آؤٹ کر دیں، ریاکشن پوائنٹ آؤٹ کر دیں. اچھا بالکل بالکل، آپ بالکل دونوں آتے ہیں، ترتیب سے آتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر حکم لگائیں، پہلا یہی بات تھی نا آپ کی. تو اس کے اوپر اس وجہ سے نہیں کہ ہم لگاتے، میں نے جو بات کی نہیں ہے، آپ کیے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. عبد الرحمان صاحب میں پوچھ رہا ہوں ریاکشن پوائنٹ آؤٹ کریں، حکم لگائیں نہ لگائیں. اچھا آپ نے نہیں کہا کہ آپ اس کے اوپر حکم لگائیں کیونکہ آپ کی کتاب ہے، تو پھر میں بات نہ بیان کروں. بھائی میں نے 2 سوال کیے ہیں بھائی میرے، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، میں 2 سوال کیے ہیں.
میں نے آپ سے 2 سوال کیے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، آپ کو جو یاد کر کے آئے ہیں، جو ذہن میں آپ کے وہی بیان کیے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. میں نے آپ سے 2 سوال کیے ہیں میرے بھائی. اچھا شہباز بھائی 1 منٹ بات، 2 سوال سے پہلے آپ نے یہ بات اگر نہیں کہی تو مجھے بند کر دیں کہ آپ اس کے اوپر حکم لگائیں، آپ کی اپنی کتاب بھائی وہ الگ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. میں نے جو 2 سوال کیے ہیں اس کا جواب دے دے مہربانی کر کے. ٹھیک ہے، بالکل 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 یقیناً وہ الگ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ میں نے ایک بات کی، آپ نے اس کا جواب دیا، اور اگر میں اس کا جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ. اچھا بہرحال وہ اس سے بڑا مسئلہ حضور، وہ جو حکم ہے جو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جو معاملہ پیش آئے اس سے بڑا ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ نہ کرو، ٹھیک ہے، اور معاملہ سارا پیش ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے. حضرت علی کی طرف سے ہماری روایات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے نہیں کیا بوجہ عزت یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا. گویا کہ آپ کا جو حکم تھا وہاں ایک کیا بات، یہ ایک پہلی بات یہ تھی کہ ایک معاملہ چل رہا تھا، اب وہ آئے تھے اور یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں دونوں لوگوں کے درمیان جو ہو رہا تھا معاہدہ، اور یہ حضور یہ کہہ دیں کہ چلو بھائی اٹھو نکلتے بنو، ٹھیک ہے، بظاہر تو عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا یہ کہ حضور نے حضرت علی سے پھر پکڑا اور خود لکیر مار دی. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کہنا بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ اور ایک بندے کو حکم کہہ رہے کہ تم یہ کرو 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 کرو، وہ کہہ رہا نہیں، آپ اس سے، آپ کے ہاتھ میں ایک ورک ہے، ایک آپ کے صاحب کے ہاتھ میں ورک ہے، آپ اسے کہو یار یہ پکڑانا 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 یہ کر دو، وہ نہیں کر رہا، آپ اسے ہاتھ میں خود کھینچ لیں یا پکڑ لیں اور اس کے اوپر خود لکیر لگا دیں. تو یہ تو بظاہر جو کہہ لیں کہ ایک ریئیکشن ہے، یہ تو زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن ہے نسبتاً اس کے کہ یہاں سے چلے جاؤ. بھائی اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو میرے کو سمجھا دے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یار یہ اب کیا بات کی، یا تو اس کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آنے والی کیا نہیں بات. ماشاءاللہ آپ حدیث کے طالب علم ہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ کی دراصل اتنی ہائی لیول کی بات تھی، میں ثاقب بھائی اور عابدی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان بھائی صاحب نے حضرت سن بات کرنے دینا مجھے، اب کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے مینا تو نہ مارے، تانا تو نہ مارے بھائی، مینا آپ نہیں کی مار بات رہے، غلط سن لو. دیکھیں نا آپ نے جواب دے دیا، میں نے سن لیا، اب میں آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ خاموش رہنے کی تکلف کریں گے؟ یقیناً میں تکلف کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ خاموش رہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ رسول نے کہا کرو 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 کرو، پھر رسول نے خود لے کے مٹا دیا یہ، اور رسول نے کہا قوموا انی لا ینبغی عندی التنازع. رسول نے فرمایا کہ میرے نزدیک تنازع اچھا نہیں ہے، میرے پاس جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہے، اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اور اس کے بعد پھر ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اس گروہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اب لے آئیں آپ کے پاس؟ تو رسول نے کہا اس کے بعد بھی اب لکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو یاد کر کے اتنا روتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت بڑی مصیبت تھی جو رسول اور لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی. یہ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کی اپنی روایت ہے اور ہمارے اوپر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایک بالکل آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے نان سینس سی بات ہے، نان سینس سی بات ہے، ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے لیے پتہ کہ در حقیقت ثابت یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے 2 خلیفوں نے مخالفت کی تھی، ایک چوتھے خلیفہ نے اور ایک دوسرے خلیفہ نے. آپ ہمارے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں آپ کی روایت ہمارے لیے اول حجت نہیں ہے. دوسرا خود آپ صحابی کے قول کی کیا توجیہ کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت تھی جس کا سبب کون بنے؟ حضرت عمر. اب مجھے بتائیں کہ کسی صحابی نے ریاکشن کے طور پر کہا ہو کہ جی بہت مصیبت تھی، حضرت علی نے نہیں لکھا. حتیٰ آپ کے اپنے علماء نے لکھا کہ بھائی وہ کمال ادب تھا، لیکن حضرت عمر کے لیے یہ نہیں لکھا کمال ادب تھا. حضرت عمر کے لیے لکھا کہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا کہ آیا رسول اللہ یہ روٹین کی گفتگو کر رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے جو انسان بڑبڑاتا ہے وہ والی گفتگو کر رہے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا والا حساب نہیں کرو نا ہمارے سامنے. جی اچھا، وہ آپ کہہ رہے ہیں اب کہ کوئی منطقی لوجیکل بات ہے تو کر لو، نہیں ہے تو پھر اللہ اللہ کرو، خدا حافظی کر لو. جی اللہ کرتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو میں اپنی روایت نہ پیش کروں، بہتر رسول بھی بظاہر ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کیا ہے حدیث کرتاز پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ٹھیک ہے. ہماری حدیث کو ہماری کتابوں سمجھنا ہے یا یہ کرنا ہے کہ حدیث کرتاز کا اہل سنت کی جانب سے جو عقیدہ بنتا ہے ہم نے اہل سنت کی احادیث سے اس کو سمجھنا ہے نا، یقیناً، کیونکہ جو ٹاپک ہے اس کا نام ہی ہے. اور اب ہم جو ہیں
ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس کے معاملے کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں. ہم نے 2-3 احادیث کو دیکھا، دونوں خلفاء کا دیکھ معیار کہتا ہوں، یعنی کہ جو ہوتا ہے ایک چیز جو وہ دیکھا کہ کس طریقے سے بات چلی. وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ زیادہ ہے کہ وہ حضور کہہ رہے کرو کرو، خواہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ ادب کی وجہ سے یا ادب کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے. میں انہوں نہیں نے کہہ نہیں رہا، آپ کیا کے تو علماء نے حکومت کہا ہے کو میرے نہیں بھائی، بھائی میرے اچھا عبد ٹھیک ہے الرحمان صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا ادب کی وجہ سے، آپ کے اپنے سب علماء نے کہا ادب کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے نہیں نہ کہا تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ علماء نے کہا ادب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے توجیہ نکالی ہے، آپ کی کیونکہ حضرت حیثیت نہیں ہے علی. نا میرے بھائی. آپ دیکھیں یار آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کی والی ہو کوئی گئی. ویلیو نہیں ہے. آپ کے علماء محدثین نے جو لکھا ہے اس کی ویلیو ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ کچھ سمجھتے ہیں، آپ یہ 3 حدیثیں وہاں سے پکڑیں. آپ کے محدثین اگر کے بات جو ٹھیک ہے، اگر بات آپ کی ٹھیک ہے، تمام اگر روایات اگر کی اصل تشریح کرنے والے ہیں، اب جی 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 عرض کریں. سن لینا، جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں آپ کے اپنے ہی علماء نے بیان کیا ہے. اچھا ایک اور نقطہ اس کا بھی جواب دے دیں کہ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی عمر کی، تو وہاں پر روایت میں مسند احمد میں ہے کہ جب یہ حالت ہوئی غمّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس لینا مشکل ہو گیا. تو کیا یہ حدیبیہ کے ساتھ بات بنتی ہے؟ جی یقیناً. دیکھیں وہ معاملہ کیا تھا سہیل کے ہاں ساتھ، ایک معاہدہ ہو رہا تھا نا. اب معاہدہ ہو رہا ہے، ایک طرف ایک مخالف ہے، دونوں مخالفین کی جماعت ہے، ایک مسلمانوں کی. اب وہاں پہ حضور کے نہیں، چونکہ لکھا نہیں ہے، چلو جی برخاست ہو گئی میٹنگ. یہ بات بنتی بھی نہیں نا، یہاں پر حضور کر ہی نہیں سکتے تھے کہ سہیل آیا ہے وہاں سے اور ایک بندہ ان کے قید میں ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کہہ دے کہ چلو جی چونکہ اس نے نہیں لکھا اب ہم نے کام نہیں کرنی. اب یعنی کہ وہ والا جو قومو انی آپ ادھر فٹ کروانا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں نا، یہ ہو سکتا ہے میں نے ادھر. 3 قرینے بیان آپ کر ایک دی. اب بات میں نے 3 قرینے بیان کر دی ہے. دیکھیں بھائی، شہباز بھائی، سنیں آپ میرے 3 قرینوں کا جواب دیں. یقین. میں اچھا سوال میں آپ کا سن کرتا لیا ہوں نا، سوال، میں میں آپ کے سن سامنے لیا میں نے بیٹھتا آپ کا ہوں سوال، اس کے بعد. سوال سن اچھا لیا، پھر دیں جواب کہ کیا سن لیا ایک نا آپ کا اگر سوال، سن معاملہ لیا نا. ہو رہا ہے میں نے دونوں جانب 3 قرینے جی بیان کیے ہیں. میں نے 3 قرینے بیان کیے ہیں اسی روایت سے کہ فقال عمر ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع، کہ رسول پہ بیماری کا غلبہ ہے، تمہارے پاس قرآن کافی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے وغمّ رسول اللہ، غمہ کا معنی آپ کے علماء نے کہا کہ اس جھگڑے سے جس کا باعث حضرت عمر بنے، حضرت رسول ختمی مرتبت کا سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ اس قدر غم و غصے کے عالم میں آ چکے تھے، اور اسی غم و غصے کے عالم میں کہا قوموا انی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو رسول اور لکھنے کے درمیان حائل ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں، آپ 3 قرینے میں نے بیان کیے کہ رسول کا اس قدر شدید غصے میں آنا جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے قوموا انی کہا ان لوگوں کو کہ جو کیا کر رہے تھے، رسول کو لکھنے نہیں دے رہے تھے. تیسرا حضرت ابن عباس نے کہا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب صحابی کا قول بھی آ گیا، رسول کا عمل بھی آ گیا. اب آپ اپنی فہم کے گھوڑے دوڑائیں گے یا یہاں پر نص سے عبارت جو حدیث ہے جس میں نے 3 شواہد بیان کیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا؟ آپ کے پاس جواب ہے تو دیں، کس بات ورنہ پر ہے؟ آپ اپنی زبان میں سن لیں. شواہد دیے لیکن کس بات پر دیے؟ اس بات پر کہ حضرت عمر سے کے عمل کے بعد رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوئی اور صحابی رسول کی کیا کیفیت ہوئی. اب مجھے ٹھیک وہاں ہے پہ دکھائے بالکل. رسول اللہ نے وہاں پہ کیا کیفیت تھی اس رسول اللہ کی. جی عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیفیت ہوتی ہے، پہلے کیفیت بعد میں ہے، پہلے معاملہ تو ڈسکس کر لینا جو حضرت میں. اچھا کیفیت پر بھی پہلے آپ کا کہتا کیفیت تبسم بعد اور میں ہے، ابتسام ختم ہو دے پھر کہتا کیفیت بعد میں ہے. بھائی میرے سوالوں کا جواب دے دو کہ اس عمل کے بعد رسول اللہ کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور اسی غم و غصے کے عالم میں رسول نے کہا نکلو یہاں سے. تو مجھے اچھا آپ بتائیں کہ حضرت علی کو وہاں سے نکالا تھا، رسول اللہ غم و غصہ ہوئے تھے تو مجھے دکھا دیں وہاں سے، بسم اللہ. یقیناً اس وقت نکالنا بنتا ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب نہیں یہاں پہ کیوں نکالا، پھر یہاں پہ کیوں نکالا، پھر یہاں پہ کیوں نکالا؟ اچھا ٹھیک. اچھا یار بات تو بھائی پوری کرنے دو. اچھا ہاں کرو. اچھا وہاں نکالنا بنتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی یہ. اور حضرت اب یہاں پر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شواہدی آپ نے شواہد بیان کیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ علیہ الوجع کہ آپ
کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، آپ بہت بیمار ہیں، غلبہ ہے بیماری کا، آپ بہت بیمار ہیں. یہ اردو میں بھی بظاہر میرے خیال سے ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اتنی زیادہ بیماری تھی کہ وہ کہہ رہے تھے لکھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے. اور حضور نے جب حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا، یا حضرت عمر نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اس کو نہ پیش کرو کہ حضور کے اوپر بیماری بہت زیادہ ہے، آپ لکھوائیں گے تکلیف ہوگی سارا، ٹھیک ہے. تو حضور کی جو کیفیت تھی پہلے ہی بہت بیمار تھی، حضور نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، اتنا شور کر رہے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کے پاس. اور یقیناً اس وجہ سے حضور کو تکلیف ہوئی کہ نبی کے سامنے ایک تنازع کھڑا کر رہے ہیں. اور یقیناً وہ حضور کی بیماری تو پہلی بہت بڑی ہوئی تھی. وہ جو ملتا ہے کہ حضور بار بار اٹھتے تھے نماز کے لیے، پھر انہی حالت میں حضور نماز کے لیے ہر بات لکیریں چیزیں کھینچ ریپیٹ کے کر رہے ہیں کھینچ کے جا رہی عبدالرحمان تھی، صاحب، یعنی کہ ہر اسی بات وجہ چیزیں سے ریپیٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان. تو بار بھائی بار میرے چیزیں کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں، رام آپ لیلا کا جواب سنا نہیں رہے ہے. ہو ہمیں؟ کیوں رام لیلا سنا رہے ہو؟ سیدھا جواب دو. اسٹوریاں سنا رہے ہوتی، یوں بنتا نہیں تھا، ہونا یوں تھا نا. یہ کیا کر رہے ہو بھائی میرے؟ کیا رام لیلا چل رہی ہے یہاں پہ؟ میں نے آپ ایک سے بات پوچھا، کو عقل میں نے کے یہ سوال نہیں مسلمات کیا پر آپ بھی، سے. عقل میں نے سوال آپ سے میرے بھائی عبد لے لیں میرے الرحمان خیال سے صاحب، ان کو لے لیں بھای جہاں میرے جو سوال پوچھا 6 دفعہ دہرایا سوال، اس کا جواب دیں. آپ رام لیلا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ بنتا نہیں تھا، یہاں پہ بنتا تھا. کیوں بنتا تھا؟ میں نے پوچھ لیا. دو چیزوں میں ہمیشہ جب آپ تقابل کرتے ہیں نا تو اس کی سملیرٹیز بتائی جاتی ہیں، کمپیریزن پھر بنتا ہے. سملیرٹی کوئی ہے نہیں. آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ حضرت عمر نے جو ہے نا وہاں پہ وہ سہیل کی بات تھی، رسول نے کہا جی یہاں پہ لکھو، ٹھیک ہے. آپ کے مطابق لکھو حسن جی علی نے کہا کہ میرا میں نام آپ کا کاٹو، نام یہاں سے نہیں میرا مٹا نام سکتا. کاٹو جی. ہم سن لینا یہاں سے یار میرا سن رہا نام ہوں. مٹا دو، ٹھیک ہے. اب وہ نام میرا مٹا دو. آپ کی روایت کے مطابق حضرت علی نے یہ بات نہیں مانی. اس کے اوپر میں نے آپ سے پوچھا ریئیکشن کیا تھا؟ کیا مجھے رسول کا کوئی ریئیکشن ہے کومو انی کا، یا رسول کی اتنی حالت خراب ہو گئی ہو غم و غصے سے کہ مجھ رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا؟ اب مجھے یہ جہاں بتائیں، پہ وہاں ابن پہ شور عباس ہوا. نے جو کہا، سنیں، ابن عباس نے جو کہا کہ بھائی یہ بہت بڑی مصیبت تھی، آپ کہہ رہے ہیں شفقت تھی، پتہ نہیں وہ رسول کی بیماری. وہاں پر جو صحابہ موجود تھے ان میں سے حضرت عمر کے علاوہ دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ قربو یکتب لکم رسول اللہ، کہ رسول کے قریب کرو تاکہ تمہارے لیے لکھ دیں. تو وہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیماری، یعنی خود رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے لکھنا ہے، اور ایک صحابہ کی یقین جماعت بھی کہہ رہی ہے رسول کو لکھنے دو. سنیں جی یہ روایت کے الفاظ ہیں، قربوا یکتب لکم رسول اللہ. صحابہ کی ایک جماعت نے کہا قریب کرو، پھر صحابہ کی دوسری جماعت نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت کے مطابق قالو حجرا، جس کا ترجمہ آپ کے اہل حدیث عالم کرتے ہیں کہ رسول برا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ادب ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں لکھا انہوں نے یہ رسول برا رہے ہیں؟ اچھا صحابہ نے کہا تھا، جی. لیکن اچھا اصل میں الفاظ حضرت عمر کے تھے. اچھا وہی بات کہ آپ کہتے ہیں وہ ریئیکشن دکھاؤ. بھائی اس سے بڑا ریئیکشن ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بیان کیا، آپ کا صاحب ایک دائیں طرف بیٹھا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کاٹو، پھر آپ اسے کھینچ کے اس کے اوپر خود لکیر مار دیں. بھائی یہی تو زیادہ تو آپ کی روایت ہے نا، کھینچ کے ہمارے کون لیے سے نا. الفاظ ہیں؟ کھینچ کے کون سے الفاظ ہیں؟ دکھائیں مجھے. ہیں. کھینچ کے کیا اچھا مطلب؟ یعنی جھنجھوڑا ہے رسول نے، ڈانٹا ہے، زجر کیا ہے؟ زجر نہیں کیا، زجر تو تو بات سے یہاں پہ تو ہوتا ہے. زجر کیا ہے نا، یہاں پہ تو زجر کیا ہے، اس روایت میں تو زجر کیا ہے. زجر جو اعمال ہیں وہ باتوں پر فوقیت رکھتے ہیں. تو یہاں پہ تو زجر عمل کیا ہے جو نا میرے بھائی، کرتاس میں زجر کیا ہے. یار آپ مجھے بتائیں، یار ابھی آپ نے ادھر کہا سہیل کے بخاری سامنے کی روایت کے مشرقین کے مطابق، سامنے کس طرح بخاری کی مسلمانوں کو روایت کے نکالتے، مطابق ان مشرقین کے لوگوں نے، سامنے بخاری کی مسلمانوں کو روایت کے کس طرح مطابق، نکالتے. عبدالرحمان صاحب رام لیلا نے سنائے، بخاری کی روایت کے مطابق یہ کالو، رام لیلا صحابہ نے کہا رسول، مشرقین کے سن سامنے لینا کس طرح نکالتے، یہ رام لیلا. پہلے یہ بھائی بتائیں میرے رام سن لیلا. لینا یار، اپنی طرف سے نہیں جوڑو نا باتیں. میں نص سے عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی جناب ذہن کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. صحابہ نے کہا رسول برا رہے ہیں، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یقینا رسول کے لیے کہنا کہ اس طرح کے الفاظ بے ادبی ہے. ٹھیک، تو یہ بے ادبی کرنے والے مسلمان رہیں گے کیا؟ ان کا حکم کیا ہوگا؟ رسول کی بے ادبی کرنے پہ کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں روایت ہے کہ جس نے یہ کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وقال ذبیحتنا فذلک المسلم الذی، کہ یہی وہ مسلم ہے، تم اس کی اسلام. اور آگے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک مردم شماری اکتب لی من تلفظ لفظ، جس نے لفظ کے ساتھ اسلام کا نام لیا اس کے لیے تم مسلمان لکھو. لیکن ٹھیک ہے، اور آپ واضح طور پر اس کے لیے کفر کا حکم لگائیں.
भाई कुफ्र निफाक कह रहे हैं हम, आप तो एक तो ये निफाक और कुफ्र का फर्क नहीं समझ में आएगा। अब आप सुने, हम हजरत उमर को हजरत अब्दुल्ला बिन उबई की तरह मुसलमान मानते हैं, आप मुझे इसका जवाब दें। फ़कालू हजरा, जिसका तर्जुमा ये किया आपके उलमा ने कि साहबा ने कहा रसूल बर्रा रहे हैं। अगर आज आपके मैं वाले साहब को कहूं कि आपके वाले साहब, मैं 100 दफा माजरत करता हूं कि वो बकवास कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन मुझे बुरा लगेगा। तो रसूल के लिए तो आपको बुरा नहीं लग रहा, यकीनन लग रहा है, मैंने भाई ये नहीं कहा कि तो उन नहीं लग रहा, बंदों का मैंने क्या कहा लग बनेगा रहा है। जिन्होंने कहा ये? उन बंदों का क्या बनेगा जिन्होंने रसूल को उस वक्त कहा? अब ये बताएं, रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज लिख के दूं जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे, क्या ये बकवास अल्फाज हैं? नहीं तो उन्होंने क्यों कहा ये बकवास अल्फाज है? नहीं, मुझे इल्म नहीं। तो बुखारी की रिवायत है ना, इल्म ये दिखाए। आबदी साहब, आप वो रिवायत शेयर कर सकते हैं, इनको दिखाएं तरह इल्म हो जाए। इतनी अरबी रिवायतें आपने याद की हुई है, बुखारी की रिवायत याद नहीं की हुई। ये आप सब शेयर करते हैं, देखें कि रसूल कह रहे हैं मैं लिख कर दूंगा ताकि तुम गुमराह ना हो। फकाल, उन्होंने कहा रसूल बकवास कर रहे हैं। अल्लाह याजुबिल्ला, बंदा अपने आप को मारे यहाँ पे कि ये क्या। जी जी, अब मैं लाता हूँ ये वाली है जी जी, इसको थोड़ा जूम कर दें। ये पढ़े मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब, ये पढ़ें और पढ़ के सारे सुन्नियों को सुनाएं। इसको जूम करने का ये हो सकता है कि मैं कैमरा बंद कर दूं अपना, काफी बड़ी है, ठीक है, साथ काफी भी कर सही दें। नजर आ रही है किबला? ठीक है, पढ़ी जाएगी। पढ़ो भाई अब्दुर्रहमान साहब, क्या लिखा हुआ है? आप भी कैमरा बंद कर दें, पूरी स्क्रीन पे यही आ जाएगी फिर। नहीं मुश्किल नहीं है, ये पढ़ेंगे अब्दुर्रहमान साहब, पढ़े अब्दुर्रहमान साहब। कहा कि तुम मेरे पास एक किताब लेकर आओ तो मैं लिख दूं तुम्हारे लिए कि जिसके बाद गुमराह ना होगे तुम कभी। तो उन्होंने तनाज़ा कर दिया, और उन्होंने तो वला यंबगी इंदा नबीय्यन, और नबी के यहाँ जायज़ नहीं है तनाज़ो करना। तो उन्होंने कहा कि रसूल हाजर कर रहे हैं, यानी वही बात जो आपने कही। उर्दू पढ़े, उर्दू पढ़े, उर्दू पढ़े। साहबा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के शिद्दत से बरा रहे हैं। हाँ, बस काफी है। अब बताएं मुझे, रसूल ने कहा कि लाओ मैं लिख दूं ताकि तुम गुमराह ना हो, इसको बर्राना कहते हैं? नहीं, फिर क्या कहते हैं? जब उन्होंने देख लिया कि ये लोग मुझे बकवास कह रहे हैं और बर्राना कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। अब मैं इनको क्या लिख के दूं? इनका अकीदा क्लियर हो गया ना। जी ठीक है। अब इस पे मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब कमेंट पास करें, जो ये खुद तर्जुमा किया कि सहाबा ने कहा नबी बर्रा रहे हैं, जबकि नबी कह रहे थे मैं लिख कर दूंगा उसके बाद गुमराही नहीं होगी। अब मुझे बताएं कि ऐसे सहाबा को हम क्या आंखों का, उनका क्या कहते हैं, नूर माने, आंखों का सुरमा माने, क्या मानेंगे? आप क्या मानेंगे? अच्छा, यकीनन मेरे नज़दीक हज़रत उमर मुक़द्दसात में अलग मैंने देखा है कि ये, लेकिन इसके हाँ कहने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ये है कि मैं पूछूंगा कि ये बात क्यों हज़रत उमर ने की है, या वाक़या ही में तो ये बात तो बज़ाहिर कह लें कि नबी के अदब के खिलाफ है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जुमला है, इसके अलावा भी कई तरह से नकल हुआ है। ठीक है, और दूसरा मैंने एक और पूछनी है आपसे बात इसी वाले से। अच्छा, इस वजह से चूंकि मैंने वो देखा नहीं है जवाब, लेकिन मैंने सुना ही है, सिर्फ लोग कहते हैं इस सवाल के जवाब में हाजर के कि ये एक तरह ऐसा इस्तिफाम है कि जो हाजर के हुजूर ने ये किया, तो इसको आप किस तरह डिस्कस करते हैं कि जब इसका रद्द क्या करते हैं? इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में, इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में उसके सबसे पहली शरह बुखारी का नाम है आलामुल हदीस, वो है जनाब खत्ताबी की, जो बुखारी की सबसे पहली शरह है। उसके बाद दूसरी शरह इब्ने बत्ताल की है, उसके बाद जनाब किरमानी की है, उसके बाद आपकी खिदमत में इब्ने हजर की है, उसके बाद मुस्लिम की शुरुआत में आ जाए इमाम नववी की है। जितनी भी शुरुआतें बुखारी हैं सब ने इसका ये तर्जुमा किया है। उन्होंने कहा कि जहां पर हजर आया है उससे ये है कि ये कहने वाले वो अफराद थे कि जो इस्लाम में ताज़ा दाखिल हुए थे और उनको पता नहीं था कि रसूल का अदब कैसे करना है। उन्होंने भी इसको बेअदबी पे लिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनको ये कह के जान छुड़ा ली कि ये वो अफराद थे कि जो इस्लाम में ताज़े दाखिल हुए। मैं आपको कहीं तो हवाला दे देता हूँ, इसको जाके अपने उलमा से डिस्कस कर लीजिएगा। ये मैं आपको इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 133, ये छपी कहां से है? मकतबतुस सल्फिया से, मिस्र से छपी है। इसमें वो ये चीज बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा भी है, अगर हम, वो कहते हैं दो तरह के नकल हुए, एक हमजा के साथ, एक बगैर हमजा के। कहते हैं हमजा वाली बात से तो जैसे इन्होंने तर्जुमा किया, अगर आप कहते हैं हमजा के साथ ले लें तो कहने वाले वो अफराद थे कि जो ताज़ा इस्लाम में दाखिल हुए थे और ये उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये इसका है कि हजरा का माना उन्होंने ये किया है।
اور بتائیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا رد کیا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ مثال ہے جو مخالف پارٹی ہے کہ ہم اس کا رد یہ کرتے ہیں، ہم اس کا رد یہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم اپنی شروعات میرات الکافی کی شرح اٹھائیں گے، ملا یازر الفقی کی شرح اٹھائیں گے. ہم نے جب علماء اہل سنت سے پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں کہ یہاں پر کالو آ گیا، ایک جگہ پہ کالا عمر آیا ہے، پھر دوسری جگہ پہ کالو آ گیا، حجر آیا ہے، حجر آیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو جناب خفاجی شرح نسیم الریاض میں وہ بیان کرتے ہیں کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے کہا ان الرجل لا یحجر، یہ حضرت عمر کا کہنا تھا. اسی طرح شیخ الاسلام اہل سنت ابن تیمیہ نے کہا کہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ رسول جو کلام کر رہے ہیں یہ بیماری کی شدت سے ہے یا ان کا روٹین کا نارمل کلام ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اپنے علماء نے کہہ دیا کہ حضرت عمر نے یہ بات کر دی ہے، لیکن ان پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ریفرنس ہے اس میں حجرہ کے معنی آ رہے ہیں، ذرا اس کو کیجیے گا ظاہر. جی ظاہر کریں جی، ثاقب بھائی ظاہر کیجیے گا. نہیں اس کے علاوہ دوسرا جی دیکھیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری بدر الدین عینی کی ہے اور جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 414. اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے پورا تفصیل سے، لا ينبغی عند نبی تنازع. اس کے بعد آتا ہے احجرہ، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں وَيُرْوَى حجرہ بدون الحمزہ، یعنی استفہامیہ کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، اصل موضوع لاتے ہیں قالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اختلطا، کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر یعنی ایک بہکی ہوئی باتیں، جو کہتے ہیں اختلاط کلام، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں انہیں پتا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو انہوں نے کہا برا رہے ہیں، جسے اردو میں دوسرا اس کا لفظ ہے مترادف، بڑبڑانا، اختلاط کلام. حجرہ اذا افحشا، کہ حجرہ کیا ہے کہ جب کوئی فضول بکواس کرے، بےہودہ باتیں کرے، فحش باتیں کرے. یقال حجر العلیل اذا حظا یحجر حجرا، کہ حجرہ کیا معنی ہے کہ جب کوئی بیمار کے لیے کہا جائے. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ بیمار ہے، بیمار کے لیے جب حجرہ استعمال کیا جائے تو کیا معنی ہے کہ جب وہ بکواس کرے، ہذیان کہے. تو کھل کے سب نے سے بات کی ہے. حجر الرجل فی المنطق، اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہاں پہ جب کہا جائے گا کسی کے لیے حجر الرجل منطق میں یعنی گفتگو کے دوران، تو اس کے معنی کیا ہوں گے، اذا تکلم بما لا معنی لہ، جب وہ ایسی بات کرے جس کے کوئی معنی نہ ہو، یعنی وہ فضول بات. حجرہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اذا افحشا. اجہرہ کے معنی کیا ہے، جب وہ بےہودہ بات کرے. اب اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت هذه العبارات كلها فيها ترک الادب، اس میں سے جس بات کو بھی لیں، حجرہ لیں یا احجرہ لیں یا کچھ بھی لیں، ان میں کیا ہے، سب کے اندر جو ہے وہ ترک الادب ہے. هذه العبارات كلها فيها ترک الادب. اچھا، وذکر بما لا یلیق، اور ایسی توہین ہے رسول کے بارے میں کہ جو ان کی شان اقدس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اس کا ذکر کیا جائے. لقد افحشا، پھر یہی بات ابھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، وذکر بما لا یلیق بحق النبی، یعنی ایسی بات کی ہے کہ جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو یہ تو ہو گیا حجرہ کا. اب یہ بات تھی کیا، یہ صرف ایک ہی روایت میں پڑھنا خطرناک ہو جائے گا. دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء کیا کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیر اعلام نبلا میں جلد نمبر 10 میں یہ والا موضوع ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ چھپا دی جائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں چیزیں چھپائی گئی ہیں. ھذا فیما بایدینا وبین علمائنا وینبغی تیہ واخفاہ، یہ جتنی چیزیں ہیں واجب ہے کہ ان کو لپیٹ دیا جائے اور چھپا دیا جائے. بل اعدامہ، بلکہ ان کو ضائع کر دیا جائے. لتصفو قلوب، تاکہ لوگوں کے دل صاف رہیں نصاب سے.
وَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَہ، ان چیزوں کو چھپا کے صحابہ کی محبت میں اضافہ کیا جائے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ تو رہ گئی، اس کے رہنے سے کیا ہوا کہ صحابہ کی حقیقت پتہ چل گئی، لیکن آپ کے علماء کی روش کیا تھی کہ ان چیزوں کو چھپا دیا جائے. ہزاروں چیزیں چھپا دیں لیکن کچھ چیزیں رہ گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ علماء یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزیں چھپا دی لیکن کچھ رہ گئیں. تو کیا کیا جائے؟ کام کیا ہے کہ صحابہ کی محبت میں اضافہ کیا جائے، وَالتَّرَضُّ عَنْهُمْ، اور کثرت سے ان کو رضی اللہ کی رٹ لگائی جائے. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُعَيَّنٌ، ان چیزوں کو چھپانا جو ہے وہ واجب ہے. کس سے؟ ان عامت الحاد العلماء، کہ عام علماء سے اس کو چھپایا جائے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض رہبائی جانتے ہیں جو ٹاپ کے ہیں، یا بعض پریس جانتے ہیں جو چیزیں بعض ویٹیکن وغیرہ میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن عام پریس کو نہیں معلوم. اس کے بعد کہتے ہیں وقد یرخص فی مطالعۃ ذلک خلوۃ للعالم، ان چیزوں کا مطالعہ جائز ہے عالم کے لیے، وہ بھی چھپ کر تنہائی میں، اور ایسے منصف کے لیے کہ جو بالکل جو ہے ہوا ہوس سے خالی ہو، بشرط ان یستغفر لہم، یعنی یہ چیزیں سنتا بھی رہے ان کے لیے استغفار بھی کرتا رہے. تو دیکھیں یہ کام چل رہا تھا ان چیزوں کو چھپانے کا، لیکن کچھ چیزیں رہ گئیں. اب تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں یہی والا موضوع ابو حامد غزالی سے. قال ولما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قبل وفاتہ بیسیر، انہوں نے تو 3 دن بھی نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے. ایتونی بطوات و بیاض اکتب لکم کتابا لا تختلفوا فیہ بعدی فقال عمر دعوا الرجل فانہا لیحجر، چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے. یعنی شیخ غزالی کیا کہتے ہیں کہ وفات سے کچھ پہلے، دیکھیں یہاں پہ آیا ہے قبل وفات ہی بیسیر، وفات سے کچھ دیر پہلے، جبکہ کیا ہے 3 دن پہلے. لیکن ان کا جو اجتہاد تھا، کیونکہ بہت ساری کتابیں جلا دی گئیں، ان کا اجتہاد نہیں، سوری ان کی جو تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ یہ 3 دن پہلے نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے قبل وفات ہی قبل بعض الایام یا قبل 3 الایام، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں بے یسیر، کچھ دیر پہلے. تو کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ دعوا الرجل فانہ لیحجر، یہ شخص چھوڑو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے. یہی والا موضوع ہے مقامات العلماء بین ید الخلفاء والامراء، سر العالمین کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قبل وفاتہ، اپنی وفات سے پہلے یہ کہا. کتنی دیر پہلے کہا یا کتنے دن پہلے کہا؟ کچھ نہیں، اپنی وفات سے پہلے کہا. ایتو بدوات و بیاض لأزیل لکم الاشکال فی الامر. اب دیکھیں یہاں پر واضح ہے کہ مجھے قلم دوات دو تاکہ جو تم پر ایک شبہ ہونے والا ہے حکومت کے معاملے میں اس کو میں زائل کر دوں. اب اس کتاب کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ یہی ہے، مقامات العلماء بین ید الخلفاء والامراء. اس کا اصل موضوع عمرہ اور حاکم ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لأزیل لکم اشکال الامر، تاکہ میں جو امر تمہیں پیش آنے والا ہے، کون سا امر؟ اس معنی میں نہیں ہے، امر یا حکومت کے معنی میں آ رہا ہے. وَأَذْكُرُ لَكُمْ مَنِ الْمُسْتَحَقُّ لَهَا بَعْدِي. اب یہاں پہ اور کلیئر ہو گیا، تاکہ میں یہ بیان کر دوں کہ کون مستحق ہے اس حکومت کا میرے بعد. اصل موضوع یہ تھا. دیکھیں قال عمر رضی اللہ عنہ، قال عمر دعوا الرجل فإنه لیحجر، چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر مقامات العلماء بین ید الخلفاء والامراء ویلی سر العالمین وکشف ما فی الدارین، یہ شیخ غزالی کی کتاب ہے، اور یہاں پر یہ پورے حالات بیان کر رہے ہیں. لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قبل وفاتہ اتونی بدوات وبعضا لأزیل لکم اشکال الامر. وہ امر کیا ہے؟ وَأَذْكُرُ لَكُمْ مَنِ الْمُسْتَحِقِّ، کون مستحق ہے؟ لہا، کس کا؟ اس
خلافت کا بعدی، میرے بعد. اصل موضوع یہ تھا. جب یہ سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال عمر دعوا الرجل فإنه لا يحجر، چھوڑ دو اس آدمی کو، یہ بکواس کر رہا ہے. اب یہ کوئی شیعہ کا قول نہیں ہے. دیکھیں بخاری نے ان چیزوں کو بڑا سافٹ کیا ہے. قد غلبہ الوجع، اصل جملہ کیا تھا؟ دعوا الرجل انه لا يحجر، چھوڑو اس آدمی کو، بکواس کر رہا ہے. کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے افراد سے. تو انہوں نے ان کے حکم پہ کیا کیا؟ شور مچانا شروع کر دیا. اور یہی شور مچانے کا سلسلہ کب ہوا؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء کا نام لیا، 12 خلفاء کا عدد بیان کیا، تو شور شروع ہو گیا. اب جب سامنے والا شور شروع کر دے اور وہ سننے سے انکار کر دیں، تو پتہ ہے کہ اب تو انہوں نے آگے میری بات کو پہنچانا ہی نہیں ہے. تو اب کس کو یہ بات دے دی؟ انہوں نے اپنے مخلص اصحاب تک یہ بات پہنچا دی. اسی طرح سے نسیم الریاض فی شرح شفائے قاضی ایاز، جلد نمبر ہے 1، اور یہاں پر بھی یہ ہے قیلہ من الاختلاف والفتن. تو یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ابھی دوبارہ دکھا دیں گے کہ پہلا فتنہ اور جو نفاق تھا اسلام میں کھل کے ظاہر ہوا اور جس سے فرقہ بنا، وہ یہی موضوع تھا. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ، کہ اس پر جناب عمر نے کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. فلغت الناس، لوگوں نے شروع کر دیا شور. فقال اخرجوا انی لا ينبغي تناظر لدي، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس تنازع کرنا صحیح نہیں ہے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالی الرضیہ کل رضیہ. تو دیکھیں اس وقت جو ہے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ بخاری کی روایت کے علاوہ جو آپ کے علماء نے جو سمجھا ہے وہ بھی تو بیان ہو. اور اگر اس کو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پہلے آپ کو غزالی وغیرہ کی تکفیر کرنی ہوگی، ان کی کتابوں کا انکار کرنا ہوگا. اچھا، اب یہ پہلے فرقے والا بھی بیان کر دیتے ہیں دوبارہ. کافی ٹائم ہو گیا ہے، 4 گھنٹے کی سٹریم ہو گئی ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. جی عبد الرحمان صاحب کوئی بات ہے تو کیجئے ہم تاکہ خداحافظی کریں. اچھا، کیونکہ کالر رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی طالب علم ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، جبکہ یہ تو دفاع کر رہے ہیں. آپ کو چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے برادر محترم. آپ کو چھپنے کی ضرورت جب ہوتی جب آپ اہل بیت کا دفاع کرتے. جیسے کہ ہم نہیں کہتے انجینئر صاحب کوئی 100% حق بیان کر رہے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا بھی اہل بیت کا دفاع کیا، دیکھیں آپ کے لوگ پہنچ گئے ان کو قتل کرنے کے لیے. مولانا کیا نام ہے، طارق جمیل صاحب نے مولا کا کہا، دیکھیں ان کے لیے کتنی مشکلات کر دیں. انہوں نے اپنے بیٹے کہ اللہ اس بیٹے کے درجات بلند فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اپنے بیٹے کی موت پہ. انہوں نے کہا کہ مصائب پڑے امام حسین کے، تو کتنے لوگ خلاف ہو گئے. تو آپ تو ماشاءاللہ دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا صحیح تعارف کرائیں، اپنے آپ کیمرہ آن کریں، آپ کی تعریف ہوگی، آپ کی تمجید ہوگی، آپ کو کہا جائے گا ماشاءاللہ بہت ہی جرت کے پیکر ہیں اور آپ فرار نہیں کرتے. تو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپتا تو وہ ہے پاکستان میں اور عام طور پہ کہ جو بیچارہ اہل بیت کا دفاع کرتا ہے یا دشمنان اہل بیت کے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے. تو میرے خیال سے اگلی دفعہ اگر زندگی رہی تو حدیث قرطاس کو شہباز صاحب جتنی بھی احادیث سے پہلے پڑھ دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ شروع میں احادیث پڑھی جائیں گی اور ان کے بارے میں جو ان کے شارحین نے گفتگو کی ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بات ہو. یعنی ان سے کہا جائے کہ اپنے شارحین کے بعد بات کرو، غزالی کے آگے بات کرو. یہ نہ کہو کہ میرا یہ خیال ہے کسی ایک روایت کو لے کے، کیونکہ ان کے علماء کی روش یہی ہے کہ ان سب کو چھپا دیتے ہیں اور بخاری کی 7 روایات کا بھی ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ لفظ 7 میں ایک تاکید محسوس ہوتی ہے کہ عام آدمی کہے گا کہ 7 جگہ ہے تو 7 روایتیں دکھاؤ. تو ہم لوگ اگلی دفعہ یہ کوشش کریں کہ پہلے کال نہ لیں، صرف یہ 7 روایات بیان کریں، صحیح بخاری کی اور مسلم کی اور دیگر جگہ سے. پھر مثال کے طور پر جناب جابر کی، اسی طرح سے جناب عمر سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ اگر ایک وقت ہے تو ذرا سا پڑھ دیں تاکہ اگلی دفعہ یہیں سے گفتگو ہو. کیا خیال ہے؟ اجازت ہے؟ قبلہ ہر دفعہ ویورز جو ہے نا وہ بڑے ترتیب سے آتے ہیں، تو ویسے آپ پڑھ لیں، مشکل نہیں ہے، لیکن 3 گھنٹے بعد نماز ہے اور صبح بندے حقیر کی کلاس ہے. چلیں ایک دفعہ یہ اردو میں پڑھ دیتے ہیں تیزی سے تاکہ لوگ جو ہے مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہو جائیں، جانے کے بعد یہ
خود پڑھ لیں. یہ کنز العمال ہے اور جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 130 اور حدیث نمبر ہے 18771. حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے. ہمارے اور عورتوں کے درمیان حجاب حائل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے موت کے بعد 7 مشکیزوں سے غسل کرانا. میرے پاس صحیفہ بریکٹ میں ہے کاغذ اور دوات لے آؤ. میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھ دیتا ہوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. عورتوں نے کہا رسول اللہ کی حاجت پوری کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے عورتوں تم خاموش رہو کیونکہ تم آپ کی ساتھی ہو. جب آپ مریض ہوں تو تم آنکھیں نچوڑو گی اور جب تندرست ہوں گے تو تم ان کی گردن پکڑ لو گی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں تم مردوں سے بہتر ہیں. مردوں نہیں تم سے بہتر ہیں. یعنی جب یہ بلوہ ہو رہا تھا تو اس وقت خواتین نے, اور خواتین سے کیا مراد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے دو, جس پر انہوں نے ازواج رسول کی توہین کی اور کیا کہا کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو آنکھیں نچوڑتی ہو. یعنی اس کے بعد کیا کہا فَإِنَّكُمْ صَوَاحِبُهُ اِذَا مَرَضَ أَسُرْتُنَّ أَعْيُنِكُنَّ. جب یہ مریض ہوتی ہیں تو تم اپنی آنکھیں نچوڑتی ہو. یہ تقریباً ایک محاورہ ہے, یعنی تم بن بن کے رو رہی ہو. وَإِذَا صَحَّ أَخَذْتُنَّ بِعُنُقِهِ. اور جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو تم ان کا گلا پکڑ لیتی ہو. تو یہ ازواج کی بھی توہین کر رہے تھے آخر وقت میں, جبکہ ازواج کیا کہہ رہی تھیں کہ ان کو لکھنے دو. تو یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ بخاری کی کسی ایک روایت میں ہو. اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اگر زندگی رہی تو صرف یہ روایتیں اور جو ان کے شارحین نے بیان کیا اس کے بعد آگے گفتگو. جی عبد الرحمان صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹائم پہ تشریف لائیے گا تاکہ ابھی چونکہ 4 گھنٹے ہماری اسٹریم ہو چکی ہے. صرف ایک 10 سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کریں اور ختم کریں تاکہ جی ٹھیک ہے. اچھا یہ کہ درس نظامی کا جو کورس ہے وہ بظاہر مل جاتا ہے, تو آپ چونکہ ایک ایران میں ایک حوزہ میں پڑھتے ہیں اور بہرحال قم جو ہے وہ نسبتاً باقیوں سے ایک اعلیٰ و عرفہ ہے, تو اس کا نصاب مل سکتا ہے کوئی؟ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک اوکے. التماس خداوند تبارک و تعالی بحق محمد وآل محمد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ عطا فرمائے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی محبت آپ کے دل میں زیادہ داخل کر دی گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی محبت عطا فرمائے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اور ان کی محبت عطا فرمائے کہ جن کے بارے میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی, اور جن کے بارے میں فرمایا انہ منی و انا منہم. آپ سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایسا تصور کریں کہ آپ صرف نئے پیدا ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کو چلنا ہے, نہ یہ کہ بعد میں کون پاور میں آ گیا. اس دفعہ تو یہ لوگ پاور میں آ گئے تھے, ورنہ اگر پاور میں آ جاتا مسلمہ تو پھر جس روش پہ آپ چل رہے ہیں آج آپ مسلمہ کے گیت گا رہے ہو.